عزیز طلبا جماعت چشم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے منتھلی ٹیسٹ جو آپ کا ماہانہ ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتانے کے لیے ایک کوشش کی ہے، اللہ کرے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو سلیبس ہے ماہانہ ٹیسٹ کا، وہ یہ ہے حمد اور اس کی مشق ہے۔ یونٹ نمبر 1 کے قواعد ہیں جو صفحہ نمبر 25 پہ ہیں، قصہ سلیمان علیہ السلام صفحہ نمبر 8 پہ ہے، اور بائسیکل کی تعلیم صفحہ نمبر اور اس کی جو مشق ہے یہ صفحہ نمبر 39 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور چچا ولن پورا سبق اور اس کی مشق صفحہ نمبر 44 پہ، یعنی یہ تمام جو اسباق اور ایک نظم ہے یہ مکمل شامل ہیں، اور ساتھ میں ان کی جو مشقیں ہیں ان کے جو سوالات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جیسے پڑھایا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نظم کا اگر کوئی نظم ہے، اس کا کوئی شعر آ گیا ہے، اس شعر کو آپ نے کیسے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں، یا کوئی ایک شعر آ جاتا ہے، یہ دو آ جاتے ہیں، تو اس میں آپ نے یوں کرنا ہے اس سوال کو حل کرنے کے لیے، یعنی یہ ہم سے تعلق رکھنے والا جو سوال ہے اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں ذرا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یعنی آپ نے جو اشعار کی جو تشریح ہے اس کا طریقہ کار پیپر کیسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سے زیادہ دفعہ، لیکن میں نے کہا اب آپ کا منتھلی ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے، اس لیے یا آپ کا فرسٹ ٹرم ٹیسٹ بھی ہوگا جب، تو اس وقت بھی آپ نے فرسٹ ٹرم ٹیسٹ کے دوران یعنی امتحان تو سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ جس میں منتھلی ٹیسٹ میں ذرا پیپر چھوٹا ہوتا ہے، فرسٹ ٹرم ایگزام ہوگا تو ذرا بڑا ہوگا، تو بات یہ ہے کہ پیپر میں جو کویسچن ہے اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ آپ کو بتانے لگوں گا۔ اشعار کی تشریح کیسے کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ہے آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اب پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نظم کا نام۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اشعار کی تشریح۔ اشعار اگر ایک شعر ہے تو آپ لکھتے ہیں شعر کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو الفاظ معنی بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے وہاں پر الفاظ معنی نہیں پوچھے گئے تو آپ کو اگر آتے ہیں نا تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پیپر جو حل کرنا ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ بات جو انہوں نے پوچھی ہے جو سوال میں موجود ہے اس کا جواب دیں، جو نہیں پوچھی گئی وہ جواب نہ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایکسٹرا باتیں لکھنی شروع کر دیں گے، کیونکہ وہاں پہ جگہ بھی جو سی ہے وہ مخصوص لائنز ہوتی ہیں کہ ان کے اندر آپ نے جواب کو لکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ ایسی چیزیں جو انہوں نے پوچھی ہی نہیں ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں گے، اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے آپ، اور وہ جو لائنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا جواب جو ہے وہ نامکمل رہ جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے جواب وہی دینا ہے جس کا سوال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے یہ آپ وہاں پہ عام طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ حوالہ بھی دیں، حوالہ بھی دیں، بلکہ وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے حوالہ کے ساتھ تشریح لکھیے، ٹھیک ہے نا، یوں کر کے۔ اب حوالہ کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حوالہ سے مراد ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ پہلے نظم کا نام لکھنا ہے، پھر شاعر کا نام لکھنا ہے، پھر شعر کی تشریح کرنی، یہ تین اس کے سٹیپس ہیں، جگہ تھوڑی ہوتی ہے وہاں پہ،
4-5 لائنز ہوتی ہیں، وہ آپ نے ان کو خود کیسے، پہلی لائن میں نظم اور شاعر کا نام لکھنے کے بعد پھر آپ نے تشریح شروع کر دینی ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ، ٹھیک ہے. یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کا نام آگے لکھیں گے. جب شاعر کا نام لکھ دیں گے آپ تو پھر لکھیں گے شاعر. مثال کے طور پر حمد ہے، اس میں یہ حمد میں چلے حمد شامل ہے آپ کے، تو اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو اس شعر میں شاعر علامہ راشد الخیری کہتے ہیں کہ، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو آپ کو میں اصل بات سمجھا رہا ہوں، جو نقطہ یہ ہے کہ جب آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے شاعر کا نام لکھا ہے، اس شعر میں راشد الخیری کہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. اگر آپ شاعر کا نام نہیں لکھ رہے، اوپر آپ نے لکھ دیا ہے تو یہ کافی ہے. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزوں کو آپ تھوڑا سا دیکھیں. بعض بچے جو ان سے ہیں نا، وہ صحیح طرح لکھتے نہیں ہیں. شاعر کا نام اگر وہاں پہ آیا ہے تو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے علامہ راشد الخیری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کوئی اور نظم، ابھی تو آپ کے ہاں نظم ہی ایک شامل ہے، لیکن ایک اور نظم اگر ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر نظم ہے جیوے جیوے پاکستان. اب جیوے جیوے پاکستان، جب ظاہری بات ہے وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے اگلی ٹارم میں، تو اس میں جو شاعر ہے ان کا نام ہے جمیل الدین عالی. اگر اس نظم میں سے کوئی شعر آ جاتا ہے تو آپ لکھیں گے اس نظم میں جمیل الدین عالی کہتے ہیں کہ، ٹھیک ہے. اگر شاعر کا نام نہیں لکھنا تو آپ نے لکھنا اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ. یہ دو چیزیں اچھی طرح آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں فرق ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پر کچھ کا کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے. شاعر کا نام بھی یاد ہونا چاہیے آپ کو نظم کا حوالہ بھی یاد ہونا چاہیے. اس کو شاعر اور نظم کے نام کو حوالہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو آپ کا ایک چیز ہوگی. یہ تشریح کیسے کرنی ہے، یہ میں نے پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں گے میری، تو آپ کو ان میں بھی یہ چیز نظر آئے گی. لیکن میں نے کہا اب آپ کا بالکل قریب ہے امتحان، اور اس کے بعد فرسٹ ٹرم بھی اس کے بعد ہوگی، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کو کیسے حل کرنا ہے. یہ سوال نمبر 1 کے بارے میں، یا جو بھی وہاں پہ سوال ہوگا، سوالوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ اشعار کی تشریح لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا اگر سوال آتا ہے، یہ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مشقی سوالات ہیں، اس میں قصہ سلیمان، بائسکل کی تعلیم، چچا ولن اور ہم، اس کے مشقی سوالات میں سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور بعض اوقات سبق کے اندر سے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کیا بچوں نے، کیا طلباء نے اچھی طرح پڑھا ہے، کتابیں اچھی طرح پڑھی ہیں. یہ جو مختصر سا آپ کو سلیبس دیا گیا ہے، فرسٹ ٹرم ایگزام میں تو بہت زیادہ ہوگا نا. یہ تو منتھلی ٹیسٹ کا تو چھوٹا سا، اس کا بھی طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے، چاہے منتھلی ہو. جو میں دوبارہ آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں کہ امتحان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے. پھر جا کر اساتذہ کرام جب پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کتنا اچھا پیپر اس نے کیا ہے. جس کو پتہ ہے حوالہ سے کیا مراد ہے، حوالہ کہتے ہیں نظم کا نام یا شاعر کا نام، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی اگر سبق کے حوالے سے بات آ جاتی ہے تو اس کا بھی حوالہ ہوتا ہے. اس کا کیا ہے، اس میں سبق کے حوالے سے وہ ہوتا ہے کہ سبق کا نام، یہ تو حصہ نظم ہے نا، تو اس کے حوالے سے اسباق کے بارے میں سے بھی کوئی سوال آ سکتے ہیں، اسباق میں سے پوچھے جا سکتے ہیں، ان کی مشقوں میں سے آ سکتے ہیں، اس کے اندر سے سوال آ سکتے ہیں. یہ پیپر سیٹر کی مرضی ہو، جیسے مرضی سوال پوچھے، لیکن سوال وہ وہی پوچھیں گے جو سبق کے اندر ہوگا، سبق سے تعلق رکھتا ہوگا. اس لیے آپ نے ہر سبق کو بڑے ہی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر سبق کا نام آ جائے گا، جس طرح آپ نے لکھا ہے نا نظم کا نام، یہاں پہ آ جائے گا سبق کا نام، سبق کا نام، سبق کا نام، پھر آ جائے گا. اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ
सबक जो सा है वो मुसन्निफ लिखता है, मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम, और जो हर सबक के आखिर पे दिया गया है। ये बात, ये हिस्सा नज़्म के बारे में है और ये हिस्सा नसर के बारे में है। ये मैं आपको साथ में जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसकी भी साथ साथ बता रहा हूँ कि वहाँ भी सवालात की नोयत कुछ इस तरह से होती है जो मैंने आपको बता दी है कि जो नज़्म है उसके लिए हवाला इस तरह से पेश किया जाता है और सबक के लिए हवाला इस तरह से पेश किया जाता है। ठीक है, ये हवाला जो है वो यूं करके मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हवाला जो सा है वो हम किस तरह से देते हैं। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया हुआ है, अब फिर मैं आपको बता ही देता हूँ कि सबक के सिलसिले में सबक का हवाला मुसन्निफ होता है क्योंकि वो नसर लिखता है। ठीक है, और नज़्म का हवाला जो है वो, नज़्म का हवाला शायर होता है क्योंकि वो नज़्म लिखता है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बाद बच्चे इनको मिक्सअप कर देते हैं और फिर उससे नंबर कट जाते हैं उनके। वो लिखते हैं, बाद अगर वो लिख रहे होते हैं शायर का नाम तशरीह शुरू की है उन्होंने, तो वो लिख देते हैं कि इस शेर में मुसन्निफ ये कह रहा है। तो ये पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया हुआ है, फिर दोबारा से बताया देता हूँ ताकि आपको जहन में ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाए, बैठ जाए कि जो सबक है, जो शेर है, आपने वहाँ पे ये लिखना है इस शेर में शायर ये कहता है। आपने ये नहीं लिखना कि इस शेर में मुसन्निफ कहता है। इसी तरह यहाँ पे मुसन्निफ का नाम आपने ये अगर लिखना है वहाँ पे बाद वो पूछ लेते हैं जी कि सबक का मर्कज़ी ख्याल लिखें या सबक का खुलासा लिखें। ठीक है ना, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप जिक्र ये करेंगे इस सबक में मुसन्निफ ये कहते हैं कि, वहाँ पे आपने ये नहीं लिखना इस सबक में शायद ये कहता है कि नो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात याद रखें। अगर पेपर चेक करने वाले जिनसे हैं उनको ये सामने नज़र आ जाए ना लिखा हुआ हो कि जी हवाला लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने मुसन्निफ का नाम के नीचे लिखा होता है इस, मिसाल के उसका मर्जी ख्याल या खुलासा लिखना है, किसी भी सबक का आ जाता है, उसमें अगर आप लिखेंगे इस सबक में शायर ये कहता है, आप यकीन कीजिए कि इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको मैं पहले ये बता रहा हूँ, बार बार ये जिक्र किए जा रहा हूँ, इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि सबक मुसन्निफ लिखता है और नज़्म शायर लिखता है। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये है कि जो इसमें ये आ गया है इसमें किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये देखें इसमें, अब इसमें कई सवालात हैं जो देखें। पहला ये सफ़ा नंबर 11 पे देखिए, इन तमाम असबाब की मशक़ें शामिल हैं, ये बात याद रखें, इनको गौर से सुन। ये जो जितनी भी हैं ना, हम में यहाँ कवायद जो सा है ये भी आपने तैयार करना है, और कुछ कवायद जो हैं वो अब ये देखें, वाहिद जमा लिखा हुआ है, मुज़क्कर मुअन्नस लिखा हुआ है, और बाज़ जगह पे ये मुतज़ाद अल्फाज भी लिखा हुआ है। ये देखें सफ़ा नंबर 11 पे सवाल नंबर 1 तो ये है फरहंग से देख के लिखें, वो आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। ये मैंने आपको बार बार करवाई भी हुई है और इसको क्लास में भी स्कूल ये लेक्चर्स जो दिए हैं आपको मैंने वीडियोस भेजी हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये है कि सवाल नंबर 2 है सवालात के जवाबात दें। ये वो सवालात हैं जो मुख्तसर सवालात हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था पैटर्न में कि वो किस तरह का होगा। सबका जो आपको इससे पहले वीडियो जो मैंने आपको भेजी है जिसमें पेपर का जो नमूना या पैटर्न है वो मैंने आपको तफसील से बता दिया है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये सवालात के बाद आगे है मुतज़ाद अल्फाज। अब मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो उलट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको भी अच्छी तरह तैयार करें, ये मैंने करवाया हुआ आपको। ठीक है, वाहिद जमा जो उनसे हैं वहाँ पर अक्सर ये होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाहिद जमा में ये बात याद रखें कि वो सवाल में वाहिद भी लिख देते हैं, जमा भी लिख देते हैं। आपने क्या करना है, वाहिद के जो कॉलम में वाहिद लिखना है और जमा के कॉलम में जमा लिखना है, ये अलग अलग लिखना है। ये नहीं है
کہ آپ نے جمع کے جو جمع کا کالم ہے وہاں پہ واحد لکھ دیا اور جو واحد کا کالم ہے وہاں پہ جمع لکھ دیا ہے. بالکل ہی برا. اس سے یہ اثر پڑتا ہے کہ بچے کو یہی نہیں معلوم کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے. اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے واحد کے جو کالم یا واحد کا خانہ ہے واحد کی سائڈ میں سے دیکھیں نا اس طرح ہوتا ہے نا. یہ اب یہاں جگہ کم ہے لیکن میں آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ واحد جمع ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ دیکھیں وہاں پہ مکس لکھے ہوتے ہیں کہ ان کو الگ الگ کیجیے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ واحد کے نیچے واحد لکھنا ہے. یہاں پہ واحد آئیں گے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جمع ہے یا واحد ہے تو پھر جمع کے نیچے جمع لکھنا ہے. پہلے تو آپ نے یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. اس چیز کو آپ نے الگ الگ کر لینا ہے کہ جمع اور مثال کے طور پر 5 لفظ آئے ہیں. آپ نے 5 الفاظ اگر وہ واحد ہے تو اس کو واحد کے خانے میں لکھنا ہے. اگر جمع ہے تو پھر جمع کے خانے میں لکھنا ہے. اگر پھر واحد آیا ہے پھر واحد لکھنا ہے. اگر پھر جمع آیا تو پھر جمع لکھنا ہے. اگر پھر دوبارہ جمع آ گیا تو پھر یہاں پہ پھر جمع لکھنا ہے. اگر دوبارہ پھر جمع آ گیا تو پھر جمع لکھنا ہے. اس کے بعد آپ جب یہ لکھ چکیں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ جمع کا واحد ادھر لکھ لیں گے اور یہ واحد کا جمع ادھر لکھ لیں گے. اس طرح آپ کا سوال حل ہو جائے گا. اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے آپ نے خود سے یہ لکھ لینا ہے کہ جو ہے اس کے مطابق آپ نے کیے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. واحد کے خانے میں واحد لکھنے پہلے. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمع کے خانے میں جمع لکھ لینا ہے. یہ بڑا ہوتے تو یہ مفت کے نمبر ہی ہیں لیکن تھوڑا عقل سے کام لیں اور تھوڑا آپ دیکھیں کہ یہ واحد ہے جمع ہے تو پھر آپ اس کو کر سکیں گے. میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بتا دیا. آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی قصہ سلیمان پڑھ کر اس میں سے صفت اور موصوف چن کر لکھی. یہ سوال نمبر 5 ہے. اب یہ اس کے اوپر ہی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو میں نے کروایا ہوا ہے. تو اب دیکھیں اس میں ایک تو انہوں نے بیان کر دیا ہے ننھی چونٹی. ٹھیک ہے. مدھم آواز، عظیم الشان لشکر، وسیع و عریض سلطنت، غیر معمولی قوت فیصلہ. تو یہ دیکھیے وہاں پر اگر یہ سوال آ جائے گا آپ نے وہ وہاں پر کالم بنے ہوں گے آپ نے اس کے آگے موصوف لکھ دینی ہے. صفات بیان کی ہوں گی صرف وہاں پہ وہ آپ نے موصوف کے خانہ میں اس کا لکھ دینا آتا ہے. لیکن وہ شرط اس نے یہ لگائی ہوئی ہے سوال میں جو کتاب میں شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ سبق جو ہے نا قصہ سلیمان پڑھ کر اس میں سے سبق کے اندر سے آپ نے لکھنا ہے باہر سے نہیں لکھنا. یعنی وہ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں اور یہ توقع یہ بھی رکھتے ہیں وہ کیا کہ آپ نے سبق پڑھا، آپ نے نظم پڑھی، کیا آپ نے اس کو سارے کا سارا پڑھا یا نہیں پڑھا. تو یہ بات ہے کہ آپ کو وہ یہی تو چیک کرنا ہوتا ہے. اس لیے سبق کے اندر سے ہوگا جو آپ کو پوچھا جائے گا. آگے آخری سوال ہے جملے بنائیں. جملوں میں بھی آپ نے جو سا ہے نا بعض کیا کرتے ہیں معنی کے جملے بنا دیتے ہیں. آپ نے الفاظ کے جملے بنائیں. ان باتوں کو مد نظر رکھیں. پھر یہ پیپر جو ہے نا آپ کا مؤثر ہوگا. اس میں آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے. اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ آپ کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے جس پہ میں ایک سے زیادہ دفعہ آپ سے یہ زور دے کے بات کہہ چکا ہوں. اس لیے امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اللہ کرے کہ آپ کو میری ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہو. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پیپر اچھے رنگ میں کرنے کی بھی توفیق دے اور آپ دل لگا کر اس کی تیاری بھی کریں. اور تیاری کرنے کا طریق میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیوز میں بتا بھی دیا ہے وہ ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اور دوسری بات ہے کہ اپنے ساتھ اپنی ساری چیزیں جو جیومیٹری باکس کے اندر ہیں وہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل وبا کے دن ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پرہیز بھی کر رہے ہیں احتیاط بھی برت رہے ہیں. آپ ماسک لگا کے آئیں. ٹھیک ہے نا. ماسک کے بغیر نہ آئیں. اگر آپ ماسک کے بغیر آئیں گے تو پھر بھی ظاہری بات ہے آپ کو بادریشن ہوگی پریشانی ہوگی. ماسک جو ہے وہ نہ ہوگا تو پھر آپ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے. ماسک لگا کے آئیں. دوسری بات ہے پانی کی بوتل گھر سے لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور رومال میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا وہ بھی لے کے آنا ہے آپ نے کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں. اس لیے بعض کو چھینک آ گئی اچانک تو آپ کے پاس رومال ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ساری چیزیں لے کر آئیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تیاری کا طریقہ کار آپ کو میں نے بتا دیا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور آخر میں اس چینل کو خورشید اردو ادب چینل کو اگر آپ کو اس کی یہ ادنا سی کوشش
پسند آئی ہے، آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے، تو آپ کمنٹس میں بھی ذکر کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. اور یہ بڑی مفید آپ ویڈیو ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان باتوں پر عمل کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کے